السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے ٹاک شاک میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے جن پر آج آپ لوگ بھی سننا چاہ رہے ہیں یا سب لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو آج سپریم کورٹ کے سامنے حکومت کا دھرنا، جسٹس چیف جسٹس بندیال ان کے خلاف، اور وہ کیسا رہا۔ آج پارلیمنٹ کا ایک جوائنٹ سیشن بھی تھا۔ اس کے علاوہ جو دو اور چیزیں ہونے جا رہی ہیں یا نہیں ہونے جا رہی، ان پر ہم بات کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ کیا عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوئی دوبارہ کوشش ابھی جاری ہے یا ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی پر کوئی پابندی لگانے کا سوچا جا رہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اعزاز سید صاحب، آپ کو کیسا لگا ویسے آج جو مولانا کے لوگوں نے گیٹ کراس کیے ہیں، ایک ریڈ زون کی سیکیورٹی کو بریچ کیا ہے اور ادھر جا کے انہوں نے دھرنا دیا ہے، بعد میں باقی جو جماعتیں ہیں ان کے لوگ بھی ادھر آئے ہیں چیمہ اور صاحب انہوں نے بات یہ خطاب ہے بھی کیا ہے؟ چیمہ صاحب بات یہ ہے کہ ریڈ زون کی سیکیورٹی کو جو بریچ کیا ہے، اس وقت پی ڈی ایم کی اپنی گورنمنٹ ہے۔ مولانا کے جو بندوں کو روکنے کے لیے کوئی اس طرح سے سیریس کوشش تو نہیں کی گئی جس طرح سے اگر کوئی اپوزیشن کی، اگر پی ٹی آئی آتی یہاں پر تو وہ اس طرح کی کوشش تو نہ ہوتی۔ اور ویسے بھی پی ٹی آئی نے جو ثابت کیا ہے، جس طرح سے اٹیکس کیے ہیں یا وائلنس کیا ہے، پی ٹی آئی کو زیادہ ٹف ٹائم ملتا، اور یہ تو گورنمنٹ بھی ان کی اپنی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ پولیس اور انتظامیہ نے گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بتا دیا ہے کہ اگر آپ کے بندے ریڈ زون میں آئیں گے تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ججز کو سیکیورٹی دینا بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جج صاحبان نے پہلے ہی کہہ دیا ہوا ہے کہ پولیس جو ہے ایکسکیوز می ان سائڈ دی کورٹ پریمیسز وہ کوئی گرفتاری نہیں کر سکتی۔ اب ذرا امیجن کریں نا، یہ فیصلہ کس کو کے لیے دیا گیا؟ عمران خان کے لیے۔ عمران خان کے لیے دیا گیا فیصلہ کہ جی ان سائڈ دی کورٹ پریمیسز آپ نے کیسے گرفتار کر لی؟ کل کلاں یہ بندے آتے ہیں اور جا کے کورٹ پریمیسز کے اندر جا کے داخل ہو جاتے ہیں، تو 10 20 15، ٹھیک ہے، اور جا کے وہ وہاں پر ہلڑ بازی کرتے ہیں، تو کیا پولیس گرفتار کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی۔ بھئی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا کہ کورٹ کے اندر سے نہیں گرفتار ہو سکتے، اور کوئی 10 15 بندے وہ جا کے اٹیک کر دیں چیف جسٹس کے گھر کے اوپر یا ان کے چیمبر کے اوپر، سوری، یا جسٹس اعجاز الحسن یا جسٹس منیب اختر کے اوپر یا جسٹس عطر من اللہ کے اوپر اٹیک کر دیں، تو کیا پولیس گرفتار کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی۔ کیوں کرے؟ آپ نے آرڈر دے دیا ہے کہ اندر سے تو گرفتار نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اب آرڈر دے دیا ہے تو اس آرڈر کا اطلاق تو آپ پر بھی ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پولیس نے، انتظامیہ نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اطلاع دی ہے گورنمنٹ کو کہ بھئی اگر یہ لوگ اندر داخل ہو گئے تو ہم نہیں داخل، کوئی ججز کو سیکیورٹی نہیں دے سکیں گے۔ تو اب یہ ججز کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا۔ انہیں پتہ ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، پتہ ہی ہوگا شاید، ایک بات۔ لیکن اس سارے معاملے میں اسلام آباد پولیس یا وہ سرخرو ہو گئی ہے، سرخرو ہو گئی نا، کہ اب وہ ججز کی جو سیکیورٹی کا معاملہ تھا کہ یہ پولیس والے وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے، ایس پی رینک کا افسر ایک اوورال انچارج ہوتا تھا، ڈی ایس پی وہاں پر بیٹھتا تھا، تو وہ تو اچھا، ہو گئی۔ میری ویسے اطلاعات یہ ہیں کہ اب پولیس کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر یا ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر جو پولیس والے موجود ہوتے ہیں نا، ہم ان کو بھی باہر بلا لیں۔ لہٰذا اندر اگر کوئی وکیل آپس میں لڑتے ہیں یا کوئی اشتہاری کسی کی گرفتاری کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی کی ضمانت ضبط ہوتی ہے، تو وہ نہیں کہ وہ جب تک باہر نہیں آئیں گے پولیس ان کو گرفتار نہیں کرے گی۔ اور بعض لوگ وکیلوں کے روپ میں جا کے اگر اٹیک کر دیتے ہیں تو اور پھر اعزاز، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے ہاں، کہ جو لوگ ضمانت لینے کے لیے آئیں گے اور اگر پولیس نے پکڑنا ہوا، وہ ان کو عدالت کے احاطے میں نہیں انٹر ہونے دے گی، ٹھیک بات۔ وہ ان کو باہر سے گرفتار کر لے گی جی کہ ضمانت آپ کی کینسل، یعنی کہ پہلے ہم طے کریں گے کہ آپ اندر جا سکتے ہیں، اندر جائیں گے تو آپ کو ضمانت ملے گی۔ ہاں، ٹھیک بات۔ تو چیمہ صاحب یہ صورتحال ہے۔ ایک بات تو مولانا جو فضل الرحمان ہیں ان کے دھرنے نے کچھ اور کیا یا نہیں کیا، ایک بات ضرور کی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو کیس ہے وہ پوسٹ پون کر دیا ہے، جو 14 جولائی کو الیکشن نہیں ہوئے جو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہوا تھا، تو وہ توہین عدالت کے کیس میں انہوں نے ظاہر ہے گورنمنٹ کو گھر بھیجنا تھا، تو وہ کیس آج نہیں ہوا، اب اس کو پوسٹ پون کر دیا انہوں نے۔ لیکن اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ چیمہ یہ بھی صاحب تو ہو سکتا ہے نا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ 2 دن بعد وہ کہیں جی کہ دھرنا کینسل، اور اس کے بعد چیف جسٹس دوبارہ کیس لگا لیں، جو کہ انہوں نے لگانا ہے۔
اچھا تو پھر یہ دوبارہ دھرنا دیں گے؟ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. دھرنا مجھے لگتا ہے جاری تو رہے گا, مجھے نہیں لگتا کہ نہ جاری رہے. یہ اگر فوری طور پہ ختم بھی ہوتا ہے تو شاید دوبارہ بھی آ جائے, کوئی اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے چیمہ صاحب کہ جو مولانا کا جو دھرنا ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک تو پولیٹیکل رائے ہے کہ وہ بڑا ٹھیک ہے, کہ جی بڑی ٹھیک ٹائم پہ ہوا ہے, کہ جو عدلیہ وہ پیچھے ہوئی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی جاری ہے, اور پارلیمنٹ میں بھی تقریریں ہو رہی ہیں, عدلیہ کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے, عمران خان کے بارے میں بھی تقاریر ہو رہی ہیں, پی ٹی آئی کے بارے میں تقاریر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ویسے اعزاز ابھی تک اگر عدلیہ سے مراد ہم چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں, عمر عطا بندیال کی, تو انہوں نے کوئی اتنا زیادہ سنجیدہ تو نہیں لیا. ایک ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ ڈیفینسو ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے کیس میں جس طرح چیف جسٹس نے دلچسپی لی اور ان کو مل کے یا ان کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کیا, اور اس سے بھی بڑی بات کہ جب وہ ان کو لے کر آنا تھا تو کیبنٹ ڈویژن کو آرڈر کیا کہ ان کے لیے ایک مرسڈیز گاڑی جو ہے نا وہ بھیجی جائے جو کہ عمران خان کو لے کر آئے, اور وہ ججز کے گیٹ سے عمران خان کو اندر لے کر گئے. تو میرا خیال ہے کہ جو ان کی عمران خان کے ساتھ محبت ہے وہ اس کو تو وہ نہیں چھپا رہے. اس سے پہلے گورنمنٹ جو کرنا تھا ابھی تک کافی کچھ کر چکی ہے, دھرنا ابھی ہوا ہے نا, تو اس سے پہلے جو کچھ کر چکی ہے کوئی لیجسلیشن یا اس طرح کا, لیکن وہ بھی لگتا ہے وہ بھی بضد ہیں. یعنی کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ آپ نے جو سام نکالنا تھا آپ نے نکال لیا ہے, آپ نے میری جو ساسو ماں ہیں اس کو آپ نے خوار کرنا تھا وہ بھی آپ نے کر لی ہے, اور بھی کو آپ آڈیو لے کر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں بھی لگا رہتا ہوں. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ اسٹریٹجی کس حد تک کامیاب ہوگی. چیمہ صاحب ایک بات ہوتا ہے نا کہ جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کے جو اصلی فیصلہ ساز ہیں وہ 2-3 بندے ہیں, وہ شہباز شریف نہیں ہیں. گورنمنٹ کے فیصلہ ساز ہیں آصف علی زرداری, گورنمنٹ کے فیصلہ ساز ہیں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کسی حد تک, اور ساتھ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, وہ سپورٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ جو فیصلہ ساز ہیں ان سب کی اپنی جسے کہتے ہیں نا جان پہ بنی ہوئی ہے. فوج اب اگر گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرے گی تو کیا ہوگا, گورنمنٹ بھی فوج کے خلاف ہو جائے گی. یہی ہوگا نا. نہیں ضرورت ہے نا, نہیں جیسے ایک دوسرے کی ضرورت ہے نا, آئی ایگری. تو گورنمنٹ کے بھی خلاف ہے تو فوج کو ضرورت ہے اس وقت کوئی پولیٹیکل سپورٹ کی, اور وہ سپورٹ کون دے رہا ہے؟ اتحادی جماعتیں دے رہی ہیں, پیپلز پارٹی دے رہی ہے, نون لیگ دے رہی ہے, اور باقی سیاسی جماعتیں پی ایم کی ایم دے رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ان کو کس کی ضرورت ہے؟ ان کو بھی فوج کی ضرورت ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہو گئے. اب فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے عدلیہ کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا, ہتھیار حکومت نے نہیں ڈالنے. اچھا حکومت نے ہتھیار نہیں ڈالنے تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو تو رہائی دلا دیا آپ نے, 11 تاریخ کو وہ تو رہا ہو گئے نا. اگر عمران خان صاحب رہا ہو گئے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا. جو ہماری آج کی محفل کا جو گفتگو ہے یا بات چیت ہے یا ٹاک شاک ہے, وہ تو رہا ہو گئے نا, وہ تو رہا ہو گئے. آج عمران خان صاحب لاہور میں اپنی وائف کے ساتھ گئے ہوئے تھے ہائی کورٹ میں, بشرا بی بی کے ساتھ, کہ جی ان کو بھی خطرہ ہے گرفتاری کا, تو ان کو بھی ظاہر ہے ضمانت مل گئی. اب چیمہ صاحب جو میرے پاس اطلاعات ہیں نا وہ 2 اطلاعات ہیں. ایک اطلاع لاہور سے ہے اور ایک اطلاع اسلام آباد سے ہے. یعنی کہ جو فیصلے جن کاریڈورز میں ہوتے ہیں, یہ فوجی کاریڈورز کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, میں حکومتی کاریڈورز کی بات کر رہا ہوں. ان دونوں اطلاعات میں, لاہور سے جو ملنے والی اطلاع ہے اور اسلام آباد سے ملنے والی, دونوں اطلاعات میں ایک چیز کامن ہے کہ عمران خان دوبارہ گرفتار ہوں گے. اچھا, دوبارہ گرفتار ہوں گے. لاہور کا خیال یہ ہے کہ لاہور سے جو اطلاعات موصول ہوتی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے لاء کے تحت گرفتار کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اینٹی ٹیررزم کے کیس میں ان کو گرفتار کیا جائے گا. یہ جو کور کمانڈر والا کیس ہے, اور لوگوں کے جو پولیس اور جو ادارے ہیں ان کے پاس لوگوں کے اعترافی بیانات آ چکے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں فلاں فلاں لیڈر نے دیا اور فلاں کہہ رہے ہیں ہمیں عمران خان نے کہا تھا, اور اس طریقے سے عمران خان نے کہا تھا. ٹھیک ہے, تو عمران خان کا نام وہاں پر آ رہا ہے. اور پھر اس جلتی پہ تیل کا کام عمران خان صاحب کی خود تقریر نے بھی کر دیا کہ اگر دوبارہ مجھے گرفتار کیا گیا تو میں کیسے روکوں گا. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ بھی ہوگا مجھے اگر آپ نے ہاتھ لگایا.
اب میں نے اگلا سوال یہ کیا کہ اگر عمران خان صاحب اینٹی ٹیررزم کورٹ میں گرفتار ہوں گے تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تو ہی از آل سیٹ ٹو گیو ہم ریلیف. لائک عمر عطا بندیال کے اوپر گورنمنٹ اعتراض کرتی ہے تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پہ بھی تو اعتراض کرتے ہیں نا, کیونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں وہ کانفلکٹ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو سن ان لا ہیں علی افضل سائی, ایسا ہی ہے نا, جو کہ عمران خان صاحب کے وزیر, بڑے باثر وزیر تھے کیونکہ ان کی ریلیشن شپ بھی تھی, تو وہ بڑے پی ٹی آئی کے سرکردہ ہیں, تو ان کو مل جائے گی عمران خان کو دوبارہ. ایک تو وہ ہوگا, لیکن اعزاز جو ابھی ریسنٹ ہوا ہے وہ ایک جو نئی آڈیو آئی ہے اس میں دس از دا پوائنٹ, میں اسی بات, تو میں نے جب یہ پوچھا نا تو انہوں نے کہا کہ علی افضل سائی کے اوپر آرمی ایکٹ لگنے جا رہا ہے کہ لاہور آئی ایس آئی کا جو دفتر ہے, فیصل آباد, سوری فیصل آباد آئی ایس آئی کا جو دفتر ہے, اس پہ جو اٹیک میں ان کا نام ہے اور لوگوں کی آڈیوز موجود ہیں اور شاید کوئی سٹیٹمنٹ بھی ہے, تو انہیں آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی جس میں چیف جسٹس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, وہ ملٹری ٹرائل ہوگا. تو پھر چیف جسٹس صاحب یا تو اپنے سن ان لا کا ملٹری ٹرائل کروائیں گے یا پھر ان کو ضمانت دیں گے. تو یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی یہ سچویشن, ایک طرف سن ان لا ہے, دوسری طرف مدر ان لا ہے, مدر ان لا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سچویشن ہے لاہور کی. اچھا, جو اسلام آباد سے اطلاع ہے, اسلام آباد کے جو پار کاریڈورز ہیں, اگین میں دوبارہ وضاحت کروں کہ فوجی نہیں ہے, فوجی نہیں, یہ سویلین گورنمنٹ کی, میں سرکاری افسران اور گورنمنٹ کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کی اطلاعات ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گرفتار عمران خان کو ہم نے دوبارہ کرنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہم گرفتاری جو کریں وہ 245 ملٹری گرفتار کرے, لیکن ظاہر ہے یہ کنسیڈر کر رہے ہیں آرٹیکل 245 کے تحت, جس کے تحت ملٹری سویلین گورنمنٹ کی مدد کے لیے شہروں میں آئی ہے, اسلام آباد میں آئی ہوئی ہے, ان پنجاب میں بھی آئی ہوئی ہے, پنجاب میں بھی آئی ان ہوئی ہے, ایڈ آف سول پاور, ہاں, ان ایڈ آف سول پاور وہ آئی ہوئی ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے اسے دیا ہوا ہے. وہ آرٹیکل کیا کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی ڈائریکشنز جو ہوں گی اور ان ڈائریکشنز کو کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا, نمبر 1. نمبر 2, اس میں ہائی کورٹ جو ہے نا اس کا رول نہیں ہوگا, سپریم کورٹ کا رول بہرحال ہوگا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آرٹیکل 245 اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت نہیں گرفتار ہوتے تو آرٹیکل 245 کے تحت گرفتار ہوتے ہیں, تو وہ کس کی کسٹڈی میں ہوں گے؟ فوج کی کسٹڈی میں ہوں گے. فوج کی کسٹڈی میں ہوں گے تو ان پر الزامات کون سے ہوں گے جن کے بارے میں ہم پہلے بات کر سکیں؟ جی, ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے فوج کو گندا کیا, فوجی افسران کو گندا کیا, آرمی چیف کا نام لیا, ڈی جی سی آئی ایس آئی کا نام لیا, اور لوگوں کے نام لیے. یہ تو میرے خیال مین الزام نہیں ہوگا, مین الزام تو وہ ہوگا کہ کور جو کمانڈر پر حملہ. لیکن میں نے یہ بھی تو ایک بیک گراؤنڈ میں جب آرگیومنٹ وکیل کریں گے تو وہ جیگ برانچ تو یہ بھی آرگیومنٹ کرے گی, دیکھیں جی یہ وہ جو جب ہم نہیں کہ اپنے لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں, کس کے خلاف؟ فوج کے خلاف. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ کورٹ بلائے گی کہ جی عمران خان کو پیش کریں, تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان کو پیش کرنے کی بجائے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کا ایک نمائندہ آئے گا, وہ اٹارنی جنرل کے سامنے پیش ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ سر, اٹارنی جنرل کے سامنے یا چیف جسٹس کے سامنے؟ اٹارنی جنرل کے ساتھ چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو جائے گا. وہ چیف جسٹس ہیں ان کو پیش کریں تو وہ کہے گا سر ہم اسے پیش نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اس بات کی ایویڈنس ہے کہ اس نے یہی, عمران خان صاحب نے یہی کیا ہے, ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. وہ کہ نہیں, ہم سپریم کورٹ ہدایت کر رہی ہے, سپریم کورٹ. تو وہ اگر یہ کہہ دے کہ سر ہمیں تو پتہ لگا کہ آپ بھی ابیٹمنٹ میں ملوث ہیں, اس میں آپ کی فیملی کے ارکان, آپ کی بھی گرفتاری ہونی ہے, آپ کی فیملی کے ارکان بھی ملوث ہیں. اچھا, ویسے اعزاز یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جب لاسٹ ٹائم بھی چیف جسٹس نے کہا کہ عمران خان کو لے کر آئیں, تو گورنمنٹ کے اندر ایک یہ رائے موجود تھی کہ ہم پیش نہ کریں, اور یہی جو آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں کہ 245 آرٹیکل کا حوالہ دیا جائے کہ جس کے تحت فوج کو بلایا گیا ہے اور جو انسانی حقوق ہیں وہ معطل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ حوالہ دیا جائے اور وہی جو جیگ برانچ جو ہے وہ آ کر وہ بھی اپنی پوزیشن کنوے کر دے, جو اٹارنی جنرل ہے وہ بھی کنوے کر دے. تو لیکن یعنی اس ٹائم گورنمنٹ نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اس آرگومنٹ کی فیور میں تھے لوگ, انہوں نے کہا جی کہ اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو کسی نہ کسی سٹیج پہ عدالت کو کنفرنٹ کرنا پڑنا ہے, اگر آپ اس پہ نہیں کریں گے تو الیکشن کے کیس میں آپ پر توہین عدالت لگ جائے گی, کوئی نہ کوئی وہی کام جو آپ نے ابھی دھرنا کر کے شروع کر دیا ہے. تو
میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک امکان ہے، یہ ایک قوی امکان ہے، یعنی کہ یہ اس طرح کی کوئی صورت بن سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اعزاز ویسے بڑی ایک بدنصیبی والی بات ہے کہ ہم کتنے قسم کے نیگیٹو پریسیڈنٹ سیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، یہ جو آج عدالت کے سامنے دھرنا ہوا ہے، یہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ کل جو ہے قاضی فائزی سے آئیں گے، کل کو پی ٹی آئی والے کر دیں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بات یہ ہے کہ یہ بات شروع کدھر سے ہوئی ہے، اور کیا کوئی اس کو ختم کرنے کو تیار ہے؟ یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ جو ہے آپ اس کو کہیں کہ آپ خاموش رہیں، دوسری سائڈ جو ہے آپ کہیں جی کہ دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا لیکن ہم نے کوئی اس طرح کی غلط حرکت نہیں کی، اور وہ جو غلط حرکت کرنے والے ہیں وہ ان کی بھی اپریسیشن مل رہی ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو کوئی اچھی چیزیں نہیں ہو رہی۔ اور اعزاز، یہ جو آرمی کے ساتھ ہوا ہے، جو انسٹالیشنز پہ اٹیک ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنلی ایک ملک کے اندر یہ آرمی کے لیے 9/11 ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا عمر واقعہ ہے۔ بہت بڑا ریفرنس دے رہے ہیں آپ، بہت بڑا ریفرنس دے رہے ہیں۔ نہیں، اور دیکھیں نہیں کہ یہ ایک آپ کے morale کو ڈیمیج کرنے کے لیے اگر کوئی باہر سے اٹیک ہوتا ہے نا تو آپ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے لیتے ہیں۔ جب آپ کے اپنے لوگ آپ پر اٹیک کرتے ہیں نا تو اس کا امپیکٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کے دو چیزیں ہیں، یعنی کہ اس کا ایک تو یہ ہے کہ ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں، خان صاحب جو ہیں ان کو فوج میں بھی بڑے چاہنے والے ان کے لوگ موجود ہیں، وہ صرف کو کور کمانڈر ہی نہیں ہیں، یعنی کہ وہ نیچے جو ہیں کوئی جونیئر سینئر افسران سولجرز میں بھی، یعنی کہ وہ ہیں موجود ہیں۔ اب یہ ہے کہ لیکن عمر وہ جو موجود ہیں چاہنے والے، کیا وہ کمانڈ کا حکم میں اس پہ بات ہاں کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ جو قیادت ہے وہ چاہنے والوں میں نہیں ہے، لیکن جو نیچے والے ہیں وہ چاہنے والے ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو چاہنے والے ہیں وہ ان ایکشنز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، نہیں ڈیفینڈ کر ٹھیک ہے۔ سکتے، ٹھیک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ ان کا مائنڈ بھی چینج ہو جائے گا عمران خان کے بارے میں، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لوگوں کے جو اپنے بائسز ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی دیر تک رہتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کو ایک بندے کے ایکشن اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن جو متبادل کے طور پہ آپ جن کو کنسیڈر کرتے ہیں آپ کو وہ بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ پہلے والی سائڈ پہ ہی رہ جاتے ہیں۔ اس میں ایک ایڈ کروں، ایک جو تیسری چیز ہے، لیکن اس کا جو ایک اگر جو ملٹری لیڈرشپ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس ٹریجڈی میں ان کے پاس یہ پہلی دفعہ اپرچونٹی آئی ہے کہ جس میں وہ پی ٹی آئی کے بارے میں اپنے لوگ جو ہیں ان کے اندر ان کو سینسٹائز کریں گے، کہ جس طرح کسی ٹائم پہ نواز شریف کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں، یا ذوالفقار علی بھٹو یا بینظیر بھٹو کے بارے میں کہ کوئی اینٹی سٹیٹ ہیں، یا وہ تو بہت ساری چیزیں امیجنڈ قسم کی تھیں، یا آپ نے تصوراتی ہے جی کہ وہ فلاں کے ساتھ جا کر ملا ہے تو مودی اگر پاکستان میں آئے تو اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے اب تو آپ کے پاس ایک ایویڈنس بھی آئی ہے کہ ہمیں ہر جگہ پہ ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور صرف اس پہ اینڈ نہیں ہوا۔ ایک یہ نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کوئی دفاعی پوزیشن پہ گئی ہے۔ عمران خان اب جو ہے وہ جنرل فیصل نصیر سے ہوتے ہوئے وہ جنرل عاصم منیر تک پہنچ گئے ہیں۔ آج بھی ان کا کوئی ایک گارڈین میں انٹرویو چھپا ہے اور اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ملٹری جو آرمی چیف ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ تو لہٰذا یہ اب یہ ایسی لڑائی ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا وار آف نیسیسٹیز، کہ ایک ہوتی ہے کہ جنگ بائی چوائس، ایک ہوتی ہے کہ جو آپ کی ضرورت بن جاتی ہے۔ اب جو ہے یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ضرورت ہے، اچھا میں ایک چیز ایڈ کہ کر وہ دوں، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکے گی۔ ٹھیک بات ہے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ جو کمانڈ والی بات بتائی نا آپ نے، میں اس کی چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں گا۔ میرے والد صاحب ہیں، وہ فوج میں رہے، میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب 79 میں بھٹو کو ہینگ کیا گیا، بھٹو واز ان کسٹڈی آف دی آرمی، آپ کو پتہ ہے کوک کیا گیا تھا، پھر بعد میں ایک سول کیس ان کے اوپر چلا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جو فوجی تھے وہ کھانا کھا رہے تھے شام کے وقت، رات کا کھانا تھا، جس میں جب خبرنامہ ریڈیو پہ چلا کہ اس طرح سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کر دیا گیا، تو کہتے ہیں کہ جو اس وقت جو ہم میس میں کھانا کھا رہے تھے وہ اکثر جو ہے انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، اور بعض جو فوجی لوگ تھے ان کی آنکھیں بے شکبار تھیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ کس نے کیا، لیکن کیا انہوں نے اپنی جو کمانڈ ہے اس کو obey کرنا چھوڑا؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل، دے فالوڈ دی آرڈرز آف دی کمانڈ، پہلے بھی بعد میں بھی، اور کرتے رہے۔ ایک بات بڑی اہم ہے کہ بھٹو جو ہے وہ
ان کے پاس ڈومیسائل تھا سندھ کا، ان کے پاس ڈومیسائل تھا سندھ کا، یہ یاد رکھیے. عمران خان کے پاس ڈومیسائل ہے پنجاب کا. اچھا شاہ جی، ویسے میں اس تھیوری کو نہیں مانتا. بھٹو جو ہیں وہ پنجاب میں بہت زیادہ پاپولر تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ سندھ کا ڈومیسائل تھا. اور عمران خان اور بھٹو اگر آپ ان کا موازنہ بھی کریں تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ بھی بڑے سخت گیر قسم کے، اور نہیں وہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو فوجی جرنیل ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ٹانٹ کرتے ہیں. اور جب 1971 ہوا تھا تو اس کے بعد وہ جب ایز اے پرائم منسٹر بھی اکثر کوئی نہ کوئی ایسا ریفرنس دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہرٹ فیل کرتے تھے. وہ کہتے تھے جی کہ یہ جان بوجھ کے ہمارے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ڈومیسائل پالیٹکس کی حد تک تو ضرور چلتا ہے. لیکن اگر میں بھٹو کی بات کروں، میں ساری سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا، یعنی کہ اگر آپ علی وزیر کی بات کریں گے، منظور پشتین کی بات کریں گے، کسی بلوچ لیڈر کی بات کریں گے، ٹھیک بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں نہ پنجاب نے بھی اس کو سندھی سمجھا ہے، نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو بہت پاپولر لیڈر تھے وہ اپنے ٹائم کے، یعنی کہ کوئی ایسی کوئی کمی نہیں تھی ان میں بھی. تو لیکن اعزاز جو ابھی، یعنی کہ اگر ہم اس ڈبیٹ پر واپس آئیں، یہ جو اب عدالت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک کنفرنٹیشن چل رہی ہے، اس میں مجھے ایک اور چیز کا خدشہ ہے. اب جس طرح عدالت جو ہے وہ ایک چہرے دیکھ کر ریلیف دے رہی ہے نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں یہ والا معاملہ دوبارہ شروع ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے، یہ میرا گیس ہے، یعنی کہ میری نہ کوئی انفارمیشن ہے، نہ میں کسی کو کنونس کر رہا ہوں کہ آپ کو کرنا چاہیے. میں ایک بات کر رہا ہوں، اور ابھی کچھ ہوئی بھی ہیں کہ کئی لوگ ہیں کہ وہ گرفتار ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے گرفتار کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو کنفرنٹیشن ہے الٹیمیٹلی کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ میلٹ ڈاؤن کنڈیشن آنی ہے. لیکن وہ کس سٹیج پر آتی ہے، یا میرا خیال ہے کہ ہم سب جو ہے نا، جو جتنے بھی طاقتور ادارے ہیں یا افراد ہیں، وہ سارے ایک دوسرے کا زور دیکھ کر اور پوری طرح تھک کے پھر واپسی مجھے نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے مجھے نظر نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک بات ہے عمر. میرے خیال میں کافی ہم نے بات کر لی ہے. تو آخری جو بات ہے وہ پی ٹی آئی پہ بین کی، پی ٹی آئی پہ بین کی چیمہ صاحب، میری اطلاعات کے مطابق وزارت داخلہ کو اب شاید رپورٹیں موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے، سندھ میں کیا کیا ہے، پنجاب میں کیا کیا ہے، کے پی میں کیا کیا ہے، اور بلوچستان میں کیا کیا ہے. تو یہ رپورٹیں آپ کو پتہ ہے کہ آخری جماعت کون سی بین کی گئی تھی اور پھر بعد اس بین لفٹ کر دیا، وہ ٹی ایل پی تھی. یہ ہو سکتا ہے بعد میں بین لفٹ ہو جائے، لیکن یہ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پولیس اور جو خفیہ ادارے ہیں صوبائی، وہ رپورٹیں دیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، پھر فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر کارروائی کرتی ہے، بین کرنے کا اعلان کرتی ہے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت بھی بین ہو سکتی ہے، پتہ ہے نا، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت بھی بین ہو سکتی ہے. اور ٹی ایل پی کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت بین کیا گیا تھا، اور پھر وہ ریفرنس بھی بھیجا جا سکتا ہے. اعزاز یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال اس کا پولیٹیکلی ان کو کتنا فائدہ ہوگا وہ میرے میں یہ کہہ رہا ہوں، ہیں. میں آپ کو فٹ سٹیپس بتا رہا ہوں کہ فٹ سٹیپس شروع ہو گئے ہیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ بین کر کے یہ ان کا کوئی شرادہ بکھر جائے. ایسے ہوتے ہیں نا کہ لوگ ایک پارٹی کے کوئی ایم این ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں، وہ اچانک انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے آپ ان کو ادھر ادھر کر کے تو پھر جو ہے وہ پارٹی جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی ایک پارٹی نئے نام سے رجسٹر ہو جاتی ہے، نیو پی ٹی آئی یا کوئی اس طرح کا. نہیں، وہ جس طرح آپ کو یاد ہو کہ عوامی نیشنل پارٹی ہوتی تھی پہلے، نیشنل عوامی پارٹی نیپ، تو بھٹو صاحب نے اس پر پابندی لگا دی تھی. تو جس دن پابندی لگائی تھی اگلے دن انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی بنا لی تھی. ایسے ہی ٹھیک ہے، تو یہ ہوا تھا. تو ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی، کوئی ہم اچھے حالات سے نہیں گزر رہے، بڑے مشکل حالات ہیں، اور کوئی سیکھنے کو تیار نہیں ہے، اور اس سارے عمل میں ہم صرف دیکھ ہی رہے ہیں. دعا کر سکتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، اور اپنے گرد و نواح میں جو ایک امن آشتی کا کیا کہتے ہیں یار، امن و آتشی، نہیں آتشی تو آتش تو آگ ہوتی ہے، آشتی، آشتی امن و آشتی کا جو پیغام آپ پہنچا سکتے ہیں وہ ضرور پہنچائیں، اور ہمیں اجازت دیں. آپ نے کوئی ای میل کرنی ہو تو ہمیں talkshock777@gmail.com پر ہمارے ساتھ جو بھی انفارمیشن ہو ضرور شیئر کریں. خدا حافظ.